الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے سبھی حضرات درود شریف کی تلاوت فرما لیں. جب ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں تو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، اور جب ہم برائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے حضرت جی نے سبحان اللہ کہی، ایسے آپ بھی سبحان اللہ کہی. میں بات سناؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں تو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے. جب ہم برائی کا کوئی کام کریں، گناہ کا کوئی کام کریں تو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. دائیں کندھے والا نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، بائیں کندھے والا گناہ مٹانے میں مصروف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی ذوق کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھیے کہ ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں اور گناہ مٹ رہے ہیں. اللہم صلی اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، آج کی یہ تقریب محفل حمد و نعت کے عنوان سے سجائی گئی ہے. بزم حسان آرٹ کونسل ڈیرہ غازی خان اور میرے محترم بھائی نعمان صاحب، بھائی محمد علی صاحب، بھائی حذیفہ قاسمی صاحب اور ان کے دیگر رفقا نے بڑی محنت سے سجائی. آپ حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں میں کہ آپ نے دوپہر کے وقت جب کام کاج کا وقت ہوتا ہے اس میں سے آپ نے وقت نکالا اور آپ یہاں پر تشریف لائے.
اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ربیع الاول کے مہینے میں ولادت کے تذکرے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیے جاتے ہیں اور ہر مکتبہ فکر کرتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، ہمارا یہ نظریہ ہے اور ایمان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہو یا سیرت کا تذکرہ ہو، کردار کا تذکرہ ہو، آپ کے معجزات کا تذکرہ ہو، غزوات کا تذکرہ ہو، آپ کی ایک ایک ادا کا تذکرہ ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ تمام تذکرے عبادت ہیں، کیونکہ اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ پوری اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام جناب محمد الرسول اللہ کا ہے۔ ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں وہ اس انداز میں ہوتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں آمنہ کی گودی میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، پردے اٹھے نگاہ سے، عرشیں نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے، اتری عروس صبح و نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ پھر ہوا کیا؟ پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بتھا تمام جلوہ گہے طور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ ولادت مصطفیٰ۔ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ پیدائش مصطفیٰ۔ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ میلاد مصطفیٰ۔ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ آمد مصطفیٰ۔ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دولارا۔ اور اماں آمنہ کی گودی میں اماں آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں ایسا حسین، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، چاند بھی شرما رہا ہے، اللہ نے اتنا پیارا بیٹا دیا، اتنا حسین بیٹا دیا۔ بابا جی عبد المطلب آ کے پوچھتے ہیں، اماں آمنہ سے پوچھتے ہیں، اپنی بہو سے پوچھتے ہیں، آمنہ بیٹا ایسا ہے کہ ایسا آج تک نہیں دیکھا، نام کیا سوچا ہے؟ تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، میں بابا جی جب بھی سوچنی بیٹھتی ہوں ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے کہ آمنہ اس کا نام رکھ محمد صلی اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ اس کا نام رکھ محمد۔ محمد قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے۔ آج میں ایک حوالے کرتا ہوں بھائی محمد یاسر صاحب کے تشریف لائے ہیں۔ آج یورپ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پہ اتر آیا ہے نا، تو میں اپنے ذوق میں اور اپنے وجدان میں ایک لفظ بولتا ہوں کہ اللہ نے محبوب کا نام رکھوایا ہے محمد۔ کوئی کسی نیت سے بھی جب نام لے گا تو وہ تعریف ہی ہوگی۔ آپ جب بھی نام لوگے محمد تو وہ تعریف ہی ہوگی۔ قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔
تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، کون محمد؟ اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سا پیغام جو لایا وہ محمد، روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بہروبر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طاہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب قاب قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برشبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربا محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مجتبی محمد صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد۔ سبحان اللہ، کرسی پہ بیٹھ کے سبحان اللہ بڑی اوکھی ہوتی ہے۔ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، سانس سے زیادہ مطلوب محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد صلی اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ اور یقین جانیں میں یہ زیادہ نہیں کہوں گا کہ آپ زیادہ زور زور سے بولیے گا، آپ کا آنا محبت کی عکاسی ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا یہ محبت کی دلیل ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیے، میرا ایک جملہ سنیے، یہی وہ محبت ہے جس سے آج کفر پریشان ہے، آج کا کفر اسی محبت کی وجہ سے پریشان ہے کہ اس قوم کے سینے سے محبت مصطفیٰ نکالنے میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے، اور ہوں گے بھی نہیں، ہو سکتے بھی نہیں۔ اب اس پہ میرا ایک جملہ سن لیجئے، میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معززین کی توجہ اور شفقت چاہتے ہوئے عرض کرنے چلا ہوں۔ اس وقت یہ جو وقت ہے 2 بج گئے میرے پاس، دوپہر کے ظہر کا وقت ہے، نماز فرض ہے، نماز جن پہ ہے وہ ہلکا سا بول دیں، نماز فرض ہے، روزہ حج زکوٰۃ فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اس وقت عصر کی نماز نہیں، ظہر کی نماز ہے، اس وقت
ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز. ابھی کوئی بندہ کھڑا ہو اور کہے میں عصر پڑھنے لگا ہوں، مغرب پڑھنے لگا ہوں، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ ابھی عصر کا وقت داخل نہیں ہوا، اس وقت ظہر کا وقت ہے. روزہ فرض ہے لیکن ان دنوں نہیں. کیوں؟ رمضان نہیں. رمضان نہیں. آپ کے پاس مال آ گیا بہت سا، زکوٰۃ نہیں. کروڑوں روپے آ گئے، زکوٰۃ نہیں آپ پر جب تک وہ مال 1 سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے. 1 سال آپ کی ملکیت میں رہے، سال گزر جائے پھر زکوٰۃ فرض ہے. آپ کے پاس اور بہت سا مال آ گیا، اچانک سے اربوں روپے آ گئے، حج نہیں جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا. جب تک آپ کی زندگی میں. اب میرا جملہ سنیے اور اسے خاموشی سے سن کر خاموش رہ کر لذت حاصل کیجئے گا، اور آپ کی اس خاموشی سے پھر میں لطف اٹھاؤں گا انشاءاللہ. نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے مال اور وقت آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر. جنہیں لطف آیا وہ قاری وقاص صاحب کے ہمراہ پھر ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ. محبت فرض ہے، محبت مصطفیٰ سانس آنے پر. آپ کی سانس چل رہی ہے، حضور سے محبت فرض ہے. اور یاد رکھیے ڈی جی خان والو، بڑے محتاط ہو کے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں، نماز کسی کھاتے کی نہیں، روزہ کسی کھاتے کا نہیں، حج کہیں کا نہیں، عمرہ کہیں کا نہیں، زکوٰۃ کہیں کی نہیں. اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک کٹ مروں خواجہ بتا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. حضور سے محبت فرض ہے. مہمانوں کی آمد بھی ہے، اور ایسے ماحول میں میرے لیے گفتگو کرنا، جو میرے مزاج سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑا اوکھا سا ہوتا ہے. بہرحال میں مسلسل بولے ہی جا رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو سن رہا ہوگا. اللہ آپ سے راضی رہے، اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. ربیع الاول آقا کی آمد کا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے تم پہ احسان کیا. اپنا محبوب، اپنا محبوب میں نے اپنا محبوب بنانا تھا. توجہ، میں نے اپنا محبوب بنانا تھا. میں چاہتا کسی اور مخلوق میں سے بنا لیتا، مجھے کون ہے پوچھنے والا. میں نے تم پہ احسان کیا، تم میں سے بنایا. اور بولو نہ، بولو نہ، بولو. میں نے اپنا محبوب بنانا تھا، مجھے کون ہے پوچھنے والا. میں کسی اور مخلوق میں سے بنا لیتا، میں نے تم میں سے بنایا. اچھا تم میں سے بنا دیا، پھر میں نے اپنا محبوب بنایا نا. میں چاہتا اپنے پاس بٹھا لیتا، میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے اپنے پاس نہیں بٹھایا، تمہیں عطا کر دیا، تمہیں دے دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب بنایا. من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. اولاد احسان ہے لیکن بدل بھی ہے. کہیں کسی کا نقصان ہو جائے تو علماء کرام دعا دیا کرتے ہیں اللہ تجھے نعم البدل عطا کرے. پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تجھے نعم البدل عطا کرے گا. مال چلا گیا اللہ نعم البدل دے گا، اولاد چلی گئی اللہ نعم البدل دے گا. ہے یہ بھی احسان. صحت آ جائے گی پھر اولاد اللہ اور دے دے گا، ہے یہ بھی احسان. لیکن من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو، کوئی بدل نہ ہو. اور یہ تب ہو سکتا ہے، یہ تب ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، تم پہ احسان کیا.
اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہیں اور احسان نہیں جتلائے، اللہ نے احسان جتلائے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے۔ یہ نہیں فرمایا میری نعمتیں نہیں گن سکتے، نہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ایک نعمت بھی میری نہیں گن سکتے۔ اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے نہیں گن سکتے۔ اللہ زبان نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے نہیں گن سکتے۔ اللہ پانی نعمت میں نے گن لیا، اللہ فرماتے نہیں گن سکتے۔ آنکھ نعمت، اللہ فرماتے نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا، زبان سے کتنا بولا، پانی کو کتنا استعمال کیا۔ یہاں فرمایا لقد من اللہ، ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں، علماء کرام کے چہرے نظر آ رہے ہیں، صاحب ہو جائے تو اصلاح فرمائیے گا۔ اللہ نے، ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی صحت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ اقتدار مانگا، اٹھایا دے دیا۔ یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، خزانہ بھرا پڑا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا، خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اوے مومنو ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا، وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، 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 اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، اب قیامت تلک ہے، اب قیامت تلک ہے، اب قیامت تلک ہے، اب قیامت تلک ہے۔ ایک جملہ، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ صاحبان توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کروں، سب کی ہو تو تب عرض کرتا ہوں، ورنہ وقت تو میرا تھا ہی 1:30 سے 2 بجے تک کا۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو نئے سننے والے آئے ہیں ان کی خدمت میں، بلکہ یوں سمجھیے آج کے پرفتن دور میں جو عام بندہ ہے
عام بندہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی عام ہے. عام بندے سے مراد یہ ہے کہ مذہبی طبقے سے تعلق کم رکھتا ہے، اپنے بزنس کی جانب ہے، جاب کی طرف ہے، تو اس کے ذہن میں ایک جملہ اس لیے یہ بٹھانا چاہتا ہوں، باقی احباب کی توجہ چاہتے ہوئے، علماء کی توجہ اور شفقت چاہتے ہوئے، تاکہ وہ کہیں پر بات ہو تو وہ یہ میرا ایک جملہ بطور دلیل کے بول دے تو فتنہ پرور جو اس کے سامنے بیٹھا ہوگا اسے چپ لگ جائے گی. سبحان اللہ تو کہہ دے گا. سنانی یہ بات میں نے عام بندے کو ہے، سہارا میں نے لینا ہے علماء کرام کا. ماشاءاللہ میرے بھائی قاری آصف رشیدی صاحب تشریف لے آئے اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو سنائیں گے. میں ایک جملہ بطور یوں سمجھئے کہ بطور دلیل کے ہی لے لیجئے اسے، اور اللہ کرے کسی کے دل تک یہ بات پہنچے اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ایک دلیل صرف دوں گا، آپ نے علماء کرام سے سنی ہے وہ اور آپ کو علم ہے، لیکن میں ایک اپنے انداز میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. جو عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں کو اکٹھا کیا تھا، اور یہ قرآن ہے، اور میں قرآن سے اس لیے دلیل دے رہا ہوں، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن مانتا ہوں، یہ لوگوں کو جھانسا دیتا ہے کہ میں قرآن مانتا ہوں. اگر قرآن مانتا ہے تو میری اس دلیل کو توڑ کے دکھا. عالم ارواح میں اللہ نے صرف نبیوں کو اکٹھا کیا. جملے کو اور سادہ کرتا ہوں، اس محفل میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا. سبحان اللہ. جنہوں نے نبی بن کے آنا. اور سادہ کرنے چلا ہوں تاکہ اب کی بار مجھے منت نہ کرنی پڑے، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں. جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس محفل میں کون کون تھا، کیونکہ جو اس محفل میں نہیں وہ نبی نہیں. قرآن ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میثاق ہے، معاہدہ ہے فقط نبیوں سے. نبیوں آ جاؤ، اللہ بلا رہے ہیں ایک محفل میں صرف نبی. اب جو اس محفل میں ہے وہ نبی، اور جو اس محفل میں نہیں وہ نہیں. آج اگر کوئی اٹھ کر کہے اس محفل میں میں بھی تھا، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. صاحبان توجہ ہے، ہمیں کیا علم؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا اس محفل میں کون کون تھا؟ آج کوئی کہے کہ اس محفل میں میں بھی تھا لہذا میں بھی نبی ہوں. اب توجہ سے سنیے گا، جتنی توجہ ہوگی اتنا آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ. مجھے کیسے پتا چلے کہ اس محفل میں کون کون ہے؟ کوئی اٹھ کر کہتا ہے آج کہ میں بھی اس محفل میں ہوں لہذا میں بھی نبی ہوں. اب 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. کسی نے علی المرتضیٰ شیر خدا سے سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ حذیفہ قاسمی صاحب، کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور؟ اب اتنی مخلوقات ہیں ہزاروں کی تعداد میں. حضرت علی کیا فرماتے؟ کاپی پینسل لے کر آپ، میں بتاتا ہوں، شیر کے بچے ہوتے ہیں، مرغی کے انڈے ہوتے ہیں، ریچھ کے بچے ہوتے ہیں، شتر مرغ کے انڈے ہوتے ہیں. پورے ہو سکتے تھے؟ شیر خدا حضرت علی نے ایک جملہ بولا. حضرت علی فرماتے ہیں صرف ایک جملہ بولتا ہوں، خود جا کے دیکھ لے کن جانوروں کے بچے ہیں، کن کے انڈے ہیں. جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں. مزہ آیا؟ جواب دا نہیں آیا؟ تھوڑی سبحان اللہ دا مزہ نہیں آیا منو. حضرت علی فرماتے ہیں جن جانوروں کے کان باہر ہیں اپنے کنن ہاتھ نہیں لانا.
جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے۔ ایک جملے میں جواب دے دیا۔ اللہ ایک جملہ چاہیے کہ اس محفل میں، اس جلسے میں، عالم ارواح میں وہ جو ہوا تھا نبیوں کا، اس میں کون کون تھا، ایک جملہ چاہیے۔ اللہ رب العزت فرعون کی نشانی بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے، میں نے انہیں کہا نبیو تمہیں نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، کتاب دوں گا، معجزات دوں گا، لیکن سنو تم سارے کے سارے نبوت لے کر میرے محبوب سے پہلے پہلے دنیا میں جاؤ گے۔ اب جو بھی آقا سے پہلے آیا ہے وہ نبی ہے، جو بعد میں کہتا ہے وہ بکواس کرتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ ثم جاءکم رسول، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ آقا اور میرے نبی وہ ہیں، میرے آقا وہ ہیں جنہوں نے بشارتیں بھی سنائی۔ آقا بشیر بھی ہیں، آقا نذیر بھی ہیں، آقا شاہد بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، بشارتیں سنائی۔ اگر آقا کے بعد نبی نے آنا ہوتا تو یہ بشارت ہی میرے آقا سنا کر جاتے، نبی کے آنے کا نہیں بتایا، جھوٹوں کے آنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ اس لیے علل اعلان یہ عقیدہ ہے قیامت تو آ سکتی ہے، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔